بسم اللہ الرحمن الرحیم اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب۔ اسباب منع صرف میں سے آخری سبب وزن فعل آج ہم پڑھیں گے۔ وزن فعل کے بارے میں ایک یہ فائدہ یاد رکھیں کہ وزن فعل 3 اقسام پر مشتمل ہیں۔ اوزان فعل اوزان مطلقاً اوزان 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ وزن فعل نہیں بلکہ اوزان 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک وہ اوزان ہے جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں، جیسے فلسن، قفلن، سورادن، ابلن، عنقن، جملن وغیرہ۔ تو یہ وہ اوزان ہیں جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں جہاں یہ اوزان مرادی نہیں ہے، یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ دوسرے وہ اوزان ہیں جو صرف فعل کے ساتھ خاص ہیں، وہ یہاں بتائیں گے۔ اب اسباب منع صرف کے لیے جو اوزان فعل کے ساتھ خاص ہیں اس کی شرط صاحب کتاب صاحب ہدایت النحو یہ بتائیں گے کہ وہ جب اسم میں پائے جائیں تو فعل سے منقول ہو کر پائے جائیں۔ اور وہ کون سے اوزان ہیں جو فعل کے ساتھ خاص ہیں؟ وہ جیسے شمرا، زوربا، جوربا، انطلقا، احمرا، احمارا، اخشوشنا، اجلوذا، اسلنقا، احرنجما، اقشعرا۔ یہ جو اوزان ہیں یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ اوزان کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ نہ فعل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں نہ اسم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں، فعل میں بھی پائے جاتے ہیں، اسم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اسباب منع صرف میں اس تیسری قسم کے شامل ہونے کے لیے 2 شرطیں یہاں بتائیں گے۔ ایک یہ کہ اس کے شروع میں حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک حرف آئے، دوسری یہ کہ اس کی مؤنث میں گول تا نہ آ رہی ہو۔ یہ بھی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو اوزان کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اسم کے ساتھ خاص ہیں، ایک وہ جو فعل کے ساتھ خاص ہیں، ایک وہ جو اسم اور فعل دونوں میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ جو اسم کے ساتھ خاص ہیں وہ ہماری یہاں اس بحث سے خارج ہیں۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل، رہا وزن فعل فشرطه تو اس کی شرط یہ ہے، یعنی وزن فعل کی مرکب منع صرف میں تاثیر دکھانے کے لیے شرط یہ ہے، مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یختص بالفعل، وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی وہ جو میں نے ابھی 3 اقسام بتائیں ان میں سے دوسری قسم ہو۔ ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل، اور وہ وزن یا موزون فی الاسم لا یوجد فی الاسم، اسم میں نہ پایا جائے۔ کون نہ پایا جائے؟ یعنی وزن نہ پایا جائے یا موزون اسم میں نہ پایا جائے۔ الا مگر منقولا عن الفعل، فعل سے منقول ہو کر، یعنی ہے تو وہ فعل کے ساتھ خاص، وہ وزن ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو، وہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن جب اسم میں پایا جا رہا ہے تو اسم میں فعل سے ہی منقول ہو کر پایا جا رہا ہو۔ کا شمرا و زوربا، جیسے شمرا اور زوربا۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے یہ منقول ہو کر اسم میں پائے جا رہے۔ شمرا یہ فعل ہے، شمرا جو شمر و تشمیرن سے۔ اب شمرا کہتے ہیں کپڑا اکٹھا کرنے کو، کپڑا سمیٹنے کو۔ پھر حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا یہ نام بن گیا، یعنی
یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہو، سفر کو بہت جلد سمیٹتا ہو، تو سفر کو جلد سمیٹنے کی وجہ سے وہ جو فعل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا شمارا کپڑا سمیٹنا، وہی لفظ فعل سے منقول ہو کر گھوڑے کے لیے استعمال ہونے لگا شمارا۔ تو یہ شمارا ہے تو وزن فعل کے ساتھ خاص، لیکن فعل سے منقول ہو کر اسم میں جب استعمال ہو رہا ہو تو اس میں وزن فعل بھی پایا جائے گا اور علمیت بھی پائی جائے گی، تو پھر یہ مرکب منع صرف یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ دوسری مثال انہوں نے بتائی وزوربا، جیسے زوربا یعنی کوئی شخص ہے جو ہر وقت مار کھاتا رہتا ہے، مار کھانے کی وجہ سے، پٹائی کھانے کی وجہ سے اس کا نام ہی زوربا پڑ گیا۔ تو زوربا ہے تو فعل یعنی جس پر ضرب پڑی ہو، جو پٹائی کھانے والا ہو، تو فعل سے منقول ہو کر کسی کا نام پڑ گیا زوربا، تو یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو بہرحال یعنی اوزان میں جو دوسری قسم ہے کہ فعل کے ساتھ خاص ہونا، اس کی شرط یہ ہے غیر منصرف ہونے کے لیے کہ وہ فعل سے منقول ہو کر اسم میں پایا جائے۔ وَإِلَّمْ يُخْتَصَّ، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، بِهِ وَإِلَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، بِهِ فعل کے ساتھ، وہ وزن فعل کے ساتھ اگر خاص نہ ہو، یعنی تیسری قسم پائی جائے، اسم کے اوزان بھی ان میں پائے جائیں اور فعل کے بھی، تو اس کے لیے پھر دو شرطیں آگے بتا رہے ہیں، یعنی وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ، تو پہلی شرط یہ بتائی کہ ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ حروف مضارعہ 4 ہیں، الف، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ اتینا ہے۔ تو ان 4 حروف میں سے شروع میں کوئی حروف آ جائے تو ایک شرط یہ بھی پائی جانا ضروری ہے وزن فعل کے غیر منصرف ہونے کے لیے، اور دوسری یہ بتا رہے ہیں کہ ولا يدخلہ الہا، ولا يدخلہ الہاء کا احمد و یشکرا و تغلبا و نرجسا، اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہو، اس پر ہا بھی داخل نہ ہو۔ ہا کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کی جو مؤنث بنے، اس مؤنث میں گول تا آخر میں تائے تانیث نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ تائے تانیث وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے قائمن، اس کی مؤنث ہے قائمتن، اب قائمتن پر جب وقف کیا جائے گا تو یہ بن جائے گی قائمہ، یعنی آخر میں گول تا ہا بن جاتی ہے۔ تو ولا يدخلہ الہاء کا یہ مطلب ہے کہ اس کی مؤنث کے آخر میں گول تا نہ آ رہی ہو، جیسے اب مثالیں دی ہیں کہ احمدہ و یشکرا و تغلبا و نرجسا۔ اب احمدہ کے شروع میں الف ہے، حروف مضارعہ میں سے ہے، یشکرا کے شروع میں یا ہے، حروف مضارعہ میں سے ہے، تغلبا، نرجسا، ان کے شروع میں بھی حروف مضارعہ میں سے حروف آ رہے ہیں، اور یہ یعنی یہ وزن فعل میں دونوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ یہ ہا کو بھی قبول نہیں کر رہے اور ان کے شروع میں حروف مضارعہ میں سے حروف بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ احمدہ، یشکرا، تغلبا، نرجسا، نرجسا نرگس کے پھول وغیرہ کو کہا جاتا ہے، تو یہ ان میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہوں گے۔ فَيَعْمَلٌ منصرف، بس یعمل منصرف ہے، یعمل کہتے ہیں
بہت زیادہ کام کرنے والے اونٹ کو، یعنی جمل یعمل، بہت زیادہ کام کرنے والا اونٹ، یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف کیوں ہے؟ حالانکہ اس کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ اسم ہے، یعنی اونٹ کا نام بن گیا ہے، اور وزن فعل بھی پایا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے ایک حرف یا بھی آ رہا ہے، تو یہ پھر بھی غیر منصرف ہے، غیر منصرف نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ جو دوسری شرط ہے ہا کو قبول کرنے والی، وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ، یعمل یہ منصرف ہے، لقبول حل ہا کے قبول کرنے کی وجہ سے، کقولہم ناقۃ یعملۃ، جیسا کہ بہت زیادہ کام کرنے والی اونٹنی۔ اب دیکھیں یعملۃ، یعملن کی مؤنث ہے، اور یعملۃ میں آخر میں گول تا آ رہی ہے، اور جب یعملۃ پر وقف کیا جائے تو یہ یعملہ بن جائے گی، آخر میں ہا کو قبول کرنے والی بن جائے گی۔ تو یعملن اس کی مؤنث یعملۃ آ رہی ہے، اور یعملۃ ہا کو قبول کر رہی ہے، تو یعملن منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں کہ وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، اس کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ حروف مضارع شروع میں ہو، وہ تو چلو اس میں پائی جاتی ہے یعملن۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث ہا کو قبول نہ کرے، لیکن یہ ہا کو قبول کر رہی ہے، تو اس لیے یعملن کو منصرف پڑا۔ اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو یعملن پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اس لیے کہ غیر منصرف پر تنوین داخل نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔